الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيك من امتي تكثر حسناتك فاذا دخلت يعني بيتك فسلم على اهلك يكثر خير بيتك فصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين من قبلك يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقاء يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے کو ہم نے سیلف ڈیولپمنٹ کے نام سے ذاتی اعمال، ذاتی ترقی، کوئی بھی آپ اس کا نام دے دیں، ہم نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر تھا، جس میں مین اور میجر چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج بھی ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے جس کا حاصل یہی اصلاح نفس ہے۔ اصلاح نفس کے 2 پہلو ہیں، ایک باطنی پہلو ہے، ایک ظاہری پہلو ہے، یعنی اس کی ایک رخ کی 2 تصاویر ہیں، دونوں ہی اہم ہیں۔ اللہ رب العزت جب انسان کو اپنے اس چھوٹے سے وجود پر، 5 سے 6 فٹ کا یہ وجود ہے، اللہ پاک جب اس پر توجہ دیتے ہیں کہ بندہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں ایسا دنیا میں نہیں آیا تھا، ہمیں بہت چھوٹا آیا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھے اس کیفیت میں لے آیا، اب یہاں سے اللہ پاک کسی اور کیفیت میں لے کے جائیں گے، تو اس وقت یہ جو میرا جسم ہے، آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بس جب کسی شخص کو یہ خیال گزرے کہ میں آج بروز جمعہ 1:15 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، میرا یہ جو موجودہ جسم ہے میں اس کو قرآن و حدیث پر پیش کر سکتا ہوں، کافی ہے، آگے جواب مل جائے گا۔ دوسرا پہلو، میرے اس جسم سے نکلنے والے جتنے بھی اعمال، افعال، ایکٹیویٹیز ہیں، کیا میں وہ قرآن و حدیث پر پیش کر سکتا ہوں؟ پیش کرنے کا مطلب یعنی قرآن و حدیث میں پاس ہوں گے، فیل ہوں گے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں سے انسان کی اصلاح نفس کا جو نقطہ ابتدا ہے، یہاں سے تو ہم باطنی اصلاح نفس کی طرف تو آج کل میں نہیں جائیں گے، ہم ظاہری کے مطابق بات کر رہے ہیں۔
قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دراصل یہ سورۃ النور پارہ نمبر 18 اور اس سورت کی آیت نمبر 61 ایک طویل الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے۔ اس کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب اپنے گھر میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، غور کیجئے گا، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس میں کیا کیا احکامات ہیں۔ اب ہر انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دن میں کئی دفعہ آتا جاتا ہے، لیکن گھر میں داخل ہونے کا جو راز، جو عمدہ طریقہ کار اللہ پاک کی ہدایات میں ہے، اس پر خال خال کوئی عمل کرتا ہے، کوئی دو چند افراد عمل کرتے ہیں، باقی سب ٹینشن میں۔ سماعت فرمائیں، جب اپنے گھر میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے پر اور اپنے اہل و عیال پر سلام کریں۔ اب اگر یہاں یہ آگے ترجمہ کرنے سے پہلے رک جائیں اور ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ آج اگر ہم میں سے کوئی 2-3 دفعہ گھر میں آیا گیا ہے یا آج نماز جمعہ کے بعد گھر جائے گا، تو کیا ہمارا معمول ہے کہ ہم سلام کریں؟ اگر ہم آج کریں گے بیان سننے کے بعد تو گھر والے پوچھیں گے خیر ہے، آج تو بڑا سلام کلام کر رہے ہو، خیر ہے مولوی صاحب نے کیا پڑھا دیا؟ حالانکہ یہ ایک بڑی دکھنے میں بڑی بسیط ہلکی چیز نظر آتی ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس کا۔ ہاں وزن ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہے۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے پر اپنے اہل و عیال پر سلام کریں۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، ملاقات کا یہ مبارک اور پاکیزہ طریقہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے۔ پتہ نہیں دل کے کان کھلیں یا بند ہیں، کھلیں بھائی۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، ملاقات کا یہ طریقہ، ملاقات کا یہ مبارک اور پاکیزہ طریقہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العزت اسی طرح اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ عقل تو اللہ پاک نے سب کو دی ہے، کام کوئی کوئی لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ عقل ہم میں سے وہ ایک عرب کے مشہور شخصیت، بڑی مشہور شخصیت پاکستان کا وزٹ کر کے واپس گئے، تو انہوں نے عرب میں جا کر پاکستان کا حال سنایا۔ اس نے کہا میں پاکستان سے واپس آیا ہوں، پاکستان میں ہر شخص مفتی ہے اور ہر شخص حکیم ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اہل علاقہ کو بتایا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں میں کسی ایسی ویسی کنٹری سے واپس آیا ہوں، میں ایسے ملک سے واپس آیا ہوں جہاں ہر شخص مفتی۔ ابھی باہر پارکنگ میں آپ کسی سے مسئلہ چھیڑیں، وہ آپ کو ایسی تیسی کر کے سب کچھ گنوا دے گا۔ یعنی دین کا بڑا علم ہے سب کے پاس۔ اور خدا نخواستہ آپ کسی کے سامنے بولو یار یہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے، تو ایک نارمل پین سے لے کر درد شقیقہ تک اس کو بنا دیں گے۔ وہ بولیں گے یہ بھی کہ یہ معجون یہ کھا، یہ والا تیل لگا، یہ کر وہ کر۔ تو اللہ رب العزت اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید سے آپ عقل سے کام لیں۔ عقل اللہ پاک نے سب کو دی ہے، کام کوئی کوئی کرتا ہے۔ ایک اور بھی مذاقیہ بات سنا دیتا ہوں۔ ایک ہول سیل تھی عقل کی، جہاں انسانی عقل مل رہی تھی، تو کوئی 50% استعمال ہوئی تھی، کوئی 40%، ایک 100% پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر ٹیگ لگا ہوا تھا 100% پیور۔
تو خریدار نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا یہ عقل ایک ذرہ بھی استعمال نہیں ہوئی، 100% جو لے گا یہ پوری پوری لے گا۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ آپ عقل سے کام لیں۔ اس عقل پر ہی سوال و جواب ہے، اس عقل پر ہی اللہ کے دربار میں جواب دہی ہے، اس عقل پر ہی صبح اور شام کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ حضور کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے جواب دہی اٹھا دی گئی ہے۔ عن صبی، چھوٹا معصوم بچہ، عن نائم، سونے والا شخص، عن مجنون، پاگل شخص۔ لہٰذا ان پر نہ دنیا میں کوئی احکامات ہیں نہ آخرت کے کوئی احکامات، اور جس کو اللہ پاک نے شعور اور عقل کی دولت دی ہے اس پر احکامات بھی ہیں، پابندی بھی ہے، اس کا سوال بھی ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، سورۃ النور آیت نمبر 61 کا آخری حصہ میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا آپ کے سامنے۔ اسی کی تفسیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خادم خاص چہیتے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نصیحتیں ان کو، کتنی؟ ہر نصیحت بڑی قیمتی ہے، اللہ کرے کہ کہنے والا اور سننے والے عمل پر آ جائیں۔ اسی آیت میں جہاں پر سلام کا ذکر ہے، اسی آیت میں اس کی تفسیر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اوصان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخمس، میرے پیارے نبی نے مجھے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، اسبغ الوضوء یزد فی عمرک، اے انس وضو ہمیشہ مکمل کیا کرو، تمہاری عمر میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی اور وحی والے الفاظ ہیں، اس میں بعض اوقات عقل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کہاں زندگی کی صبح شام کی یہ جو گھڑی کی سوئی کے وار ہیں، یہ کلاڑی جیسے درخت پر لگتی ہے اور درخت کٹتا ہے، اور کہاں وضو اور وضو کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ فرمایا وضو پورا کیا کرو۔ اگر اس باقی 4 نصیحتوں کو چھوڑ کر ایک اسی پر اگر بیان کریں تو 2 بچ جائیں گے۔ ہمارے ہاں وضو کے معاملے میں اتنا افراط و تفریط ہے، بعض لوگ تو وضو کو بوجھ سمجھتے ہیں، کون کرے گا وضو، یہاں تک کہ نماز وقتی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی آپ جائیں ہم آتے ہیں، ہمارا وضو نہیں ہے ہم آتے ہیں، وہ کبھی نہیں آتے ہیں۔ آپ اگلی 2 نمازیں بھی پڑھ کے آ جائیں وہ وہیں ہوتے ہیں۔ یعنی وضو جان پر اتنا بوجھ گزرتا ہے۔ اور دیگر وہ لوگ جو وضو کرتے ہیں، ہمیں یہاں بڑا تجربہ ہوتا ہے، وضو کے لیے پانی کھولا، پانی کیا کرو، شاور کھولا، شاور کھولتے ساتھ ہی جب وہ منہ پر پانی مارتے ہیں تو یہ والا بھی نہاتا ہے، یہ والا بھی نہاتا ہے، اور یہ جو نہلا رہا ہوتا ہے یہ لگا وہ اپنے منہ کو وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ساتھ والا شخص پریشان ہوئے، یار یہ خود وضو کر رہا ہے ہمیں کروا رہے۔ گناہ کے ساتھ ساتھ نماز کی ساری برکت وضو میں پانی کے ضیاء سے جلی جاتی، پھر آپ اپنے نماز کی نورانیت کہیں تلاش کرتے پھریں گے، نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ، ابھی آج کل نیٹ پر بھی مدینہ منورہ میں ایک میوزیم ہے، وہاں پر آپ کو ایک سا بنا ہوا ملے گا، ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے گلاس ٹائپ، اس کے اوپر ایرو لگا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے گلاس کے پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم طیب، طاہر، مطیب، مطہر، سب سے پاکیزہ شخصیت، لیکن وضو کے پانی میں اتنا احتیاط سے کام لیتے تھے، اتنا سا پانی، آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ پانی، یہ والا پیالہ پانی پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، اور اس سے چھوٹا سا بڑا برتن سا اور مد بڑے آسان ہے، انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے۔
اس سے چھوٹا سا بڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تھی، اتنے برتن سے حضور غسل کیا کرتے. یہاں ہمارا رویہ سنت نبوی سے بہت مختلف ہے. خیر آج جو میں گزارش کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر چاہے آپ گھر میں، آفس میں، مسجد میں، کہیں بھی وضو کریں، وضو کا پانی نارمل کھولیں. یہاں ہم نے کئی تجربے کیے ہیں، وہ آٹومیٹک نل کے، پریس کرنے والے نل کے، بہت سارے ہم نے تجربات کیے، سب فیل. اس کو پریس کرنے والے کو اتنا دبا کے رکھتے ہیں وہ دوبارہ اپنا کام ہی کرنا بھول جاتے ہیں. میں کیا کر رہا تھا، کیا ہو گیا میرے ساتھ. اب یہ کہ نارمل پرانے طرز کے نل کے لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے پاس آپشن ہے لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، تھوڑا سا پانی جتنی ضرورت ہے اتنا کھولیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا اسبغ الوضوء یزد فی عمرک، وضو پورا کرو انس، آپ کی زندگی میں برکت عطا کی جائے گی. یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. اور خوشی سے وضو کریں، وضو کو بوجھ نہ سمجھیں. وضو کو بوجھ سمجھنا اپنی بدقسمتی ہے. بات شاید بھول جاؤں، یہیں سے کر کے میں آگے جانا چاہتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ توجہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو، یہ ہاتھ یہاں کونیوں تک، یہ پیشانیاں جو وضو کے اعضاء ہیں، یہ نور سے چمکتے ہوئے غرم محجلین کے طور پر پہچانے جائیں گے کہ میرا امتی ہے، یہ وضو کرتا تھا، اس کے جسم کے یہ اعضاء آج قیامت والے دن چمک رہے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو دور سے پہچان جائیں گے. اگرچہ یہ میرا صحابی نہیں ہے لیکن میرا امتی ضرور ہے. تو یہ وضو کی بڑی برکتیں ہیں. تمام تر جدت ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کا حکم اٹل ہے، یہ وضو کی طہارت تعصب ہے، قیامت باقی رہے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وضو کے بغیر ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة بغیر طہارہ، بغیر طہارت اور وضو کے اللہ رب العزت نماز قبول ہی نہیں فرماتے. تو گویا وضو نماز کی کنجی ہے، اگر اس کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت عمر میں برکت عطا فرمائیں. اور عمر میں برکت، ہر سال ہم میں سے اکثر لوگ ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں، وہ گنتی کم ہوتی جاتی ہے، نادان سمجھتے ہیں کہ میں ایک سال بڑا ہو گیا. عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اندر وہ کام انجام دے دیں گے آپ جو 100 سال 200 سال کی عمر میں شاید نہ ہو سکے. یہ مطلب ہے عمر میں برکت کا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی عمر 200 سال ہو جائے گی. نبی کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے معجزاتی الفاظ ہیں. یزد فی عمرک، آپ کی عمر میں اضافہ یعنی برکت عطا کی جائے گی. دوسری وصیت، فَإِذَا لَقِيَكَ مِنْ أُمَّتِي فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جب کبھی میرا کوئی امتی ملے اس کو سلام کیا کرو. انس، میرے معزز سامعین کرام، اس معاملے میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. عمل کرنے کے لحاظ سے ہم نے معاشرے کو ڈیوائیڈ کیا ہوا. 60 سے 70% سے تو ہماری بنتی نہیں ہے، یا ان سے لڑائی جھگڑا ہے، ناراضگی خفگی ہے، وہ سائڈ پہ کر دیں. باقی 30% باقی بچے. 30% میں سے کوئی ہم سے جان پہچان والا نہیں ہے، یا عہدے منصب میں چھوٹا ہے، یا اس کی ضروریات زندگی کا جو تعلق ہے وہ کسی ایسے پیشے سے جس کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا اس کو ہم سلام کرنے میں، پہل کرنے میں اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. 10-15% یہ نکال دیں. ہاں اگر ہمارا بگ باس آ جائے، بڑا آ جائے، یا جس کے ساتھ ہماری ڈیل پھنسی ہوئی ہے وہ آ جائے، یا جس کو آگے کلائنٹ بنانا ہے وہ آ جائے، ہاں اب میٹھا میٹھا سب لے آؤ، میٹھا میٹھا سب بسم اللہ سنت ہے، لاؤ میٹھا وغیرہ. اس کو ہم آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟
حضور کا فرمان سن لیں، اذا لقیک من امتی فسلم علیک تکثر حسناتک، اے انس جب کبھی میرا کوئی امتی آپ کو ملے اس پر سلام کرو، تیری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص کیٹیگری بیان نہیں کی، ایک کیٹیگری بیان کی ہے، میرا امتی ہو بس، یعنی مسلمان ہو۔ یہ یہودی جو مدینہ کے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب آپ پر موت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے، حضور فرماتے ہو علیکم، تم پر بھی ہو، جو تم نے سلام کیا وہ تم پر بھی۔ فَإِذَا لَقِيَكَ مِنْ أُمَّتِي فَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَكْثُرْ حَسَنَاتُكَ، میرا کوئی بھی امتی ملے انس آپ کو، اس کو سلام کریں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پتہ نہیں یہ باتیں یاد رہیں گی نہیں یاد رہیں گی۔ تیسری نصیحت، فَإِذَا دَخَلْتَ يَعْنِي بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِكَ يَكْثُرْ خَيْرُ بَيْتِكَ۔ آج کل ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھر میں ناچاکی، خیر و برکت کا نہ ہونا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا بیان کیا جائے، لیکن عمومی طور پر گھر کے اندر ناچاکی، اسٹریس، پریشانی، بزنس کا نہ ہونا، جاب کا نہ ہونا، پیسے کا کم ہونا، گھر میں ضروریات زندگی کا نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا، یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ تو ایک مرد کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے۔ ایک مرد کے ذمے سب سے پہلا کام گھر سے باہر رزق حلال کی تلاش ہے، یہ مرد کا کام ہے، جو آج کل مسلم معاشرے میں عورتیں کرتی ہیں، یہ غیرت کے سخت خلاف ہے۔ مرد کا کام اللہ نے بنایا ہے کہ وہ باہر نکلے، تلاش کرے، کمائے۔ کپڑے گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے لباس گندا ہو جائے، یہ بہتر ہے اس کیفیت سے کہ مانگ کر اپنے ضمیر کو گندا کیا جائے۔ تو جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 مرد باہر کوشش کرے، نمبر 2 فیلڈ کی، جاب کی، بزنس کی ٹینشن کو گھر لے کر نہ آئے، باہر دفن کر کے آئے، کل صبح دیکھیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور ان کی لائف بڑی پرسکون ہے کہ جنہوں نے بزنس کے لیے الگ نمبر رکھا ہوا ہے، ڈیلنگ کے لیے، ٹرانزیکشن کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، اور رشتہ داروں کے لیے الگ نمبر رکھا ہوا ہے، اور زندگی بڑی سکون کی ہے۔ ہم بعض اوقات بڑی بے انصافی کرتے ہیں کہ باہر کی ٹینشن لا کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، جیسے سانپ سونگھ گیا، بچے ادھر بھاگ رہے ہیں، بیوی ادھر جا رہی ہے، وہ بہو آ گیا گھر میں، ابھی کاٹے گا سب کو، کچھ ہو گیا، اٹھایا بچوں کو مارنا شروع کر دیا بلا وجہ۔ بھائی کیا ہوا؟ سارے دن کے وہ آپ کے انتظار میں تھے، ہمارے ابو آئیں گے، ہمارے بڑے آئیں گے، ہم سے کوئی بات کریں گے، آپ گھر میں داخل ہوئے سے اللہ کی پناہ۔ اور تیسری چیز، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ آپ یہ 3 کام کر دیں انشاءاللہ۔ نمبر 1 محنت، حلال طریقے سے، حلال راستے میں محنت۔ نمبر 2 گھر کی باہر کی لائف کو باہر دفنا کر پھر گھر جائیں، گھر میں داخل ہوں آرٹیفیشل بشاشت لے کر داخل ہوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں سارا دن۔ اور نمبر 3 قرآن و حدیث میں جو تاکید آئی ہے سلام کرنے کی گھر میں داخل ہوتے وقت، شرمانا کس بات کا؟ اللہ پاک آپ کو توفیق دیں گے آج انشاءاللہ۔ میری یہ گزارش سننے کے بعد جب آپ لوگ اپنے آفیسز جائیں گے، گھر جائیں گے، وہاں آپ اونچی آواز سے سلام کریں گے تو آپ سے پہلے یہ سوال ہوگا، خیر تو ہے؟ آج کیا ہو گیا؟ 60-70 سال گزر گئے، کبھی پوچھا نہیں، آج تو بڑے سلام کر رہے ہو بابو۔ کوئی بات نہیں، بولو آج ایک بات کان میں پڑی ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ کیا ہوگا؟ یکثر خیر بیتک، آپ کے گھر میں خیر و برکت کا ایک خزانہ لگ جائے گا۔ اصل میں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، یہ وحی کے الفاظ ہیں، اور ہم ہر چیز کو تولتے ہیں بھائی کیا ملے گا کیا نہیں ہے۔
اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو یہ گننے والا کام بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اگلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی صلاۃ الضحیٰ، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ حضرت انس کی روایت ہے، فرمایا چاش کی نماز پڑھا کرو۔ میجورٹی کو چاش کا نام شاید پہلی دفعہ سنا ہو یا نماز کبھی پڑھی ہو نہ ہو۔ اشراق کے بعد زوال سے پہلے ایک نماز نفل ہے جس کو چاشت بولتے ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، سب سے کم رکعت 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، کوئی بھی صورت آپ تلاوت کر سکتے ہیں، یہ نفل نماز ہے۔ صلی صلاۃ الضحیٰ فإنہا صلاۃ الأوابین من قبلک، انس آپ سے پہلے جو لوگ اللہ والے ہو گئے، حضور اپنے صحابی کو فرماتے، انس آپ سے پہلے جو لوگ اللہ والے ہو گئے وہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آخری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا انس ارحم الصغیر، چھوٹے پر رحم کھاؤ، چھوٹے پر رحم کھاؤ، پیار محبت شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ ووقر الکبیر، اور بڑے کی عزت توقیر تعظیم کرو۔ تکن من رفقائی یوم القیامہ، اگر انس آپ ایسا کریں گے تو قیامت والے دن میرے ساتھیوں میں میرے ساتھ ہوں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وضو کرنا، سلام کرنا، امت کا خیال کرنا، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، صلاۃ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا۔ ہمارے ہاں فرض کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 10%۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نماز کا ریشو 10% ہے۔ یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ 10% لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، انفرادی پڑھتے ہوں گے گھروں میں اپنے اپنے مقام پر، لیکن 100 میں سے 10 بندہ جماعت کو جوائن کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی پابندی ہے؟ کسی قسم کی کوئی آبجیکشن ہے؟ کورونا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، اللہ پاک کے مؤذنین کی صدائیں بلند ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کوئی بھی نہیں آتا۔ تو وضو کہاں سے کرے گا؟ وہ نماز عشق کہاں سے ادا کرے گا؟ دیکھیں، میٹھی میٹھی باتیں سب کو پیاری لگتی ہیں۔ بایزید بستامی کا ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو کرامت کی بنیاد پر ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، اگر وہ کوئی بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اعمال میں بڑا تگڑا ہے، وہ اگر اڑتا ہوا دیکھیں تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ اس کو دیکھو کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کی حدود اور شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنا قدوہ، اپنا پیشوا بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت سے، اللہ پاک کی شریعت سے دور ہے، پھر وہ اس کیفیت میں نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔